بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنے 5ویں لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا تھا، شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا۔ طالبات، آج میں آپ کو غالب کی غزل پڑھاؤں گی۔ ہمارا جو سبکی اشارہ بندی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہم غزل کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اور اس کے بعد غالب کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر اشعار کی تشریح پہ آ جائیں گے، اور تشریح میں پہلے مفہوم، الفاظ کے معنی، مشکل الفاظ کے معنی اور پھر ان کی تشریحات۔ طالبات، غزل کا آغاز، اردو غزل کا آغاز دکن سے ہوا۔ ولی دکنی کو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے اور ان کی غزل جو ہے وہ کلاسیکل غزل کا نقطۂ آغاز ہے، اور ان کے ساتھ امیر خسرو اور مشتاق دکنی کو بھی غزل کا ابتدائی سرنامہ کلام کہا جاتا ہے۔ شاعرات غزل، ویسے تو غزل کے بہت سارے مفاہیم ہیں، مگر آپ کی ضرورت کے لیے جو مفہوم بتانا چاہیے میں آپ کو وہی بتاؤں گی۔ غزل کہتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا۔ اور غزل کے مفاہیم میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب ایک تاتاری ہرن کی ناف سے کستوری جیسی خوشبو نکالنے کے لیے صیاد یعنی شکاری اسے پکڑتا ہے اور ذبح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ سے جو دردناک چیخ نکلتی ہے اسے بھی غزل کہا جاتا ہے۔ بہرحال غزل کے بہت سارے مفاہیم ہیں۔ میں ترکی میں تھی عزیز طالبات، تو وہاں ہر دوسری بچی کا نام غزل تھا، ہر دوسری لڑکی کا نام غزل تھا۔ تو میں نے لغت میں، اردو اور ترکی لغت میں غزل کا معنی دیکھا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ غزل ترکی زبان کا لفظ ہے، اور خزاں کے موسم میں جب درخت سے پتا جھڑتا ہے اس کی جو نازک، مہین، منحنی اور نفیس آواز آتی ہے اس کو ترکی زبان میں غزل کہا جاتا ہے۔ یہ تو غزل کے معنی ہوئے، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ غزل جو ہے وہ ایک ایسی شعری صنف ہے جو موزونیت پر مبنی ہوتی ہے، اور غزل کے اشعار 3 سے لے کر لاتعداد یعنی 30-300 بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ ماہرین فن یہ کہتے ہیں کہ غزل کے اشعار کی تعداد کو طاق میں ہونا چاہیے، جفت میں نہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ غزل کی کچھ شرائط ہیں، اور ان میں سب سے پہلی اور اہم ایک بڑی شرط جو ہے وہ تغزل ہے، پھر فصاحت ہے، پھر بلاغت ہے۔ اور غزل کی اور شرائط میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے یا کمی ہوتی جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا غزل محض گل و بلبل کے افسانے، عشق و عاشقی کا قصہ اور محبت کی باتیں محض، اور اس کے بعد ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ زندگی کے سارے عنوانات، زندگی کے سارے موضوعات، زندگی کی ساری فلسفیانہ کوششیں غزل کا حصہ بن گئی، یہاں تک کہ غزل میں سیاسی، مذہبی اور معاشرتی تمام معاملات جو ہیں وہ در آئے۔ عزیز طالبات، غزل کا جو پیرایہ حیت ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ غزل کا ہر شعر جو ہے، ہر شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ بعض اوقات شاعر ردیف استعمال نہیں کرتا مگر قافیہ موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا۔ پہلا مصرع، پہلا شعر جو ہے اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے، اور اسی ہم قافیہ اور ہم ردیف دو مصروں کو جو ایک بیت ہے، ایک شعر ہے، پہلا شعر ہے، اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ مطلع کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ، جہاں سے غزل کا آغاز ہو رہا ہے، غزل شروع ہو رہی ہے، اسے مطلع کہیں گے۔ اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے، اور مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔
اور اس میں شاعر اپنے تخلص کے ساتھ اپنے اختتامی بات بھی کرتا ہے، اور اس طرح غزل آغاز مطلع سے ہوتا ہے، اختتام مقطع پر ہوتا ہے، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ حسن مطلع غزل میں اور بھی موجود ہوتا ہے، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ شاعر کئی شعروں میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، مگر آخری شعر مقطع، قطع ہو جانا، ختم ہو جانا، کٹ جانا، چھوٹ جانا، ختم ہو جانا مقطع کہلائے گا۔ تو عزیز طالبات، یہ تو تھی غزل کے بارے میں وہ چند باتیں جو میں ضروری سمجھتی تھی کہ آپ کو بتاؤں، اور آج ہم چونکہ غالب کی غزل کو پڑھیں گے، میرے حصے میں سلیبس میں غالب کی یہ دوسری غزل ہے جو آپ کی نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 125 پر موجود ہے۔ یہ آپ کی نصابی کتاب ہے سرمایہ اردو ٹیکسٹ بک پنجاب کی کتاب، اور اس کے صفحہ نمبر 125 پر غالب کی دوسری غزل جو ہے اس کی تشریح ہم آج دیکھیں گے۔ عزیز طالبات، شاعری پڑھنا، بلند خوانی کرنا، شعر کو ایک دفعہ پڑھنا، 2 دفعہ پڑھنا، 3 دفعہ پڑھنا، یہاں تک پڑھنا کہ شعر جو ہے وہ آپ کے مزاج میں اتر جائے اور اس کی تاثیر آپ کے دل میں گھر کر جائے، یہی شاعری کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہمارے سلیبس کی ایک ضرورت ہے کہ ہم آپ کو اشعار کی تشریح کرواتے ہیں، جبکہ اشعار کی تشریح نہیں کروائی جاتی بلکہ شعر کو بلند خوانی سے، آہستہ خوانی سے حظ اٹھانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال چونکہ ہم نے پرچے میں شعر کی تشریح کرنی ہے تو لازمی بات ہے کہ مجھے بھی شعر کی تشریح ہی کروانا پڑے گی، مگر اس سے ہم پہلے غالب کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ آپ جانتی ہیں کہ غالب کا زمانہ تھا 1797 سے لے کر 1869 تک۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، پھر دلی میں آ گئے، بچپنے میں یتیم ہو گئے، ساری زندگی وظیفے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ آپ نے ننہال میں پرورش پائی اور خوب عیش کی، ساری زندگی ناز و نعمت سے ننہال میں گزاری، اور پیسوں کے لیے ہمیشہ تنگی اٹھائی۔ مگر طالبات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اردو کے کاسے میں سے غالب کی غزل کو نکال دیا جائے تو ہماری اردو کا کاسا خالی ہو جائے، ہمارے پاس کچھ بھی ہمارے دامن میں نہ بچے۔ غالب وہ مجتہد، وہ رہنما، وہ راہبر، وہ شاعر ہے جس نے آنے والی تمام نسلوں کے لیے قیامت تک ایسے نقوش قدم چھوڑ دیے ہیں جن پر چل کر ہی شاعری کی آبرو کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ غالب کی زبان میں فصاحت ہے، سلاست ہے، بلاغت ہے۔ غالب نے زندگی کے ہر نفس مضمون کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ غالب نے سلاست بھی دی، سادگی بھی دی، اعجاز بھی دیا، اختصار بھی دیا۔ غالب نے عشق حاضر بھی دیا، عشق باطن بھی دیا۔ غالب نے اپنے مشرب پر، اپنے مسلک پر گفتگو بھی کی۔ غالب نے اپنی باطنی کیفیات کو بھی دکھا دیا، اپنی ظاہری کیفیات کو بھی دکھایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ غالب نے اپنی غزل میں شرف انسانیت کو اجاگر کر دیا۔ عزیزو، غالب وہ شاعر ہے جس نے زندگی کے فلسفے سے زندگی کو کشید کیا ہے۔ غالب وہ شاعر ہے جس نے تحلیل نفسی کرتے ہوئے انسانی نفسیات کو غزل کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ غالب آج بھی غالب ہے۔ غالب کا غم جو ہے وہ سوز و گداز کی اعلیٰ کیفیتوں سے بھرپور ہے۔ غالب کی جو سرمستی ہے وہ سرشاری کی اعلیٰ اور نفیس کیفیتوں سے بھرپور ہے، اور غالب کی جو عاشقی ہے، غالب کا جو عشق ہے، وہ الوہیت سے لے کر انسانیت تک تمام تر جذبات کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کی غزل جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی، پائندہ رہے گی، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آج آپ اس دور میں، جب کہ آپ کے کالج جو ہیں وہ بند ہیں، اور جب آپ چھٹی کر لیا کرتی تھی تو میں آپ سے کہا کرتی تھی کہ بچوں، آپ کہتی تھی ہمارا تو وہ چیپٹر رہ گیا، ہمارا تو فلاں شعر رہ گیا، تو میں آپ سے یہ کہا کرتی تھی کہ بچیوں، آپ نے چھٹی کی، اب میں آپ کے گھر آ کر پڑھانے سے تو رہی، اور آج وہ بات ہو گئی
کہ آپ کے پاس چل کر آپ کے گھر ہم سب پہنچ گئے، اور آج بالکل یہ حقیقت جو ہے وہ حسب حال ہے کہ کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس پہنچ گیا اور بحر علمی جو ہے وہ آپ کے گھروں تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اپنے ان جدید آلات کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اور پروردگار کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ طالبات، اب ہم غزل کی طرف آتے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 125 پر موجود ہے، اور پہلا شعر جو ہے وہ غالب کی غزل کا وہ یہ ہے: کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ نوا سنج، بات کہنے والا، پکارنے والا، بلانے والا، بولنے والا۔ فغاں، گریا، رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، واویلا کرنا۔ نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ دل گوشت پوست کا وہ ٹکڑا جسے سائنس والے بند مٹھی کے جتنا عضو کہتے ہیں، اور غالب ہی نے کہا تھا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیر کے دیکھا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ دل جو سینے میں موجود ہے، آپ کے بھی اور ہم سب کے۔ اور زباں، زباں جس کو یہ زبان ہے، یہ جیب جو ہے اس کو زبان کہتے ہیں۔ بہرحال مجھے عادت ہے نا تمام لفظوں کے معنی بتانے کی، تو اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اب ہم اس شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو دل دے ہی دیا تو پھر آپ کو واویلا کرنے کا، شکایت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور جب آپ نے دل ہی دے دیا، آپ کے سینے میں دل ہی موجود نہیں ہے، تو پھر آپ زبان سے شکوہ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ زبان جو ہے وہ دل سے جدا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میری طالبات کو، میری بچیوں کو مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کی ذرا تشریح کر کے دیکھتے ہیں کہ غالب کہنا کیا چاہتا ہے۔ طالبات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ غالب سے پہلے کلاسیکل شاعری میں کبھی بھی محبوب کا شکوہ اور شکایت نہیں کی جاتی تھی، اور کبھی بھی محبوب کو برا یا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو برا بھلا تو دور کی بات ہے، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ جو انا ہے، یہ جو سرمستی ہے، اور یہ جو غالب نے محبوب کو بھی کھری کھری سنائی ہے، وہ صرف غالب ہی کا حصہ ہے۔ تو غالب کہتے ہیں، اور مجاز کے رنگ میں یہ شعر ہے، اس میں حقیقی عشق جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، اور عام طور پہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ہر بات میں حقیقی عشق کو لے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہوئے ہر شعر کی تشریح کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہاں بندوں کی آپس میں بات ہو رہی ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو۔ یعنی جب آپ نے محبت کی وادی میں قدم رکھ دیا، جب آپ نے عشق کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا مان لیا، جب آپ نے اپنے دل جیسی قیمتی چیز کسی کو بن مول دے دی، تو پھر وہ دل لے کر اس دل کے ساتھ جو بھی سلوک کرے، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کی شکایت کیجیے۔ غالب جو ہے وہ انسانی نفسیات کا نباز تھا، وہ فلسفی تھا، وہ انسانی معاشرتی کیفیتوں کو جانتا تھا، اور وہ تہذیب انسانی کا غماز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سوچو تو صحیح ذرا کہ اپنے سینے کی عظیم ترین چیز یعنی دل اگر حرکت قلب بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور دل سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے پاس ہے کیا؟ اور انسان کو انسان بنایا کس لیے گیا؟ اسی لوتھڑے کی وجہ سے، یہ دل کی وجہ سے۔ اس کے پاس یہ دل ہے، یہ درد ہے دل کا، اور یہ دل کی کیفیتیں ہیں، اسی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے، اشرف ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے پہاڑ جیسی چیز میں دل نہیں تو وہ محض پتھر کا ایک تودا ہے، اور جس کے پاس دل ہے وہ مشت خاک ہے اور عرش بری پر جا پہنچتی ہے۔ تو دل جیسی قیمتی چیز جب آپ کسی کو دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے، بغیر پہچانے، بغیر اس کی قیمت کو جانے، تو پھر جب آپ دے دیتے ہیں دل، تو وہ لینے والا
اگر اس کی اہمیت کو نہیں جانتا، اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتا، وہ اس کی ناقدری کرتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اسے حقیر سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہے وہ کرتا ہے، پھر آپ کو زبان سے اس کا شکوہ کرنے کا کوئی بھی حق نہیں پہنچتا۔ یہ انسانی نفسی کیفیت بھی ہے، یہ انسان کی انا بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ جو چیز آپ نے خود دے دی، اب اس کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کر رہا ہے، وہ آپ کی ملکیت میں سے نکل گئی، وہ آپ کے ہاتھ میں سے نکل گئی، وہ اس کی ہو گئی جس کو دے دی، تو پھر آپ اس کے لیے واویلا نہیں کریں گے اور زبان سے پھر اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے جس کو دل دے دیا، کیونکہ دل دینے سے پہلے سوچنا تھا کہ وادی عشق میں قدم رکھنے والے گھبرایا نہیں کرتے، وادی عشق میں قدم رکھنے والے واویلا نہیں کرتے، وادی عشق میں قدم رکھنے والے نوا سنجے فغاں نہیں ہوتے، ان کا سر سولی پہ چڑھ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، اف تک نہیں کرتے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جب بھی دل دو اہل ظرف کو دو، اور جب بھی دل دو اپنے ظرف کو ناپ تول کے دو، تاکہ بعد میں کوئی شکایت نہ رہے۔ عزیز طالبات، میرا خیال ہے کہ آپ اس شعر کو یقیناً سمجھ گئی ہوں گی، اور اب ہم آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اشعار کی تشریح کرنے سے پہلے غزل کو اس طرح پڑھنا ہے کہ بار بار پڑھنا ہے، اور تاکہ شعر کا مزاج آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اگلے شعر میں غالب کہتے ہیں، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ خو نہ چھوڑیں گے، خو کہتے ہیں عادت کو، خو نہ چھوڑیں گے، عادت نہیں چھوڑیں گے، وضع کیوں بدلیں، وضع کہتے ہیں طریقے کو، ہم اپنا طریقہ کیوں بدلیں، سبک سر بن کے، سر کو جھکا کر، حقیر ہو کر، ذلیل ہو کر کیا پوچھیں، ہم سے سرگراں کیوں ہو، ہم سے ناراض کیوں ہو، سرگراں کیوں ہو، ہم سے ناراض کیوں ہو۔ اب آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ غالب وہ پہلا شاعر ہے جس نے محبوب کو کھری کھری بھی سنائی ہے، انا بھی لے آیا ہے، سرمستی بھی غزل میں لے آیا ہے، اور مشرب پسندی بھی لے آیا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک بات اور کہ غالب کبھی جھکتا نہیں ہے، غالب کبھی بکتا نہیں ہے، اور غالب کبھی بھی سرنگو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شرف انسانیت کا قائل ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، یعنی میرا محبوب جو ہے وہ اپنی عادتیں نہیں چھوڑتا، تو میں اپنے اصول، زندگی کے طریقے، میں اپنی زندگی کو گزارنے کے جو اصول وضع کر چکا ہوں، جو میرے پاس موجود ہیں، جو طریقے ہیں، میں انہیں کیسے بھول جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے انسان جو ہے وہ اپنی تہذیبی کیفیتوں کو کبھی نہیں بھولتا، انسان ہمیشہ اپنی تہذیب میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں رہ کر سفر کرتا ہے اور پوری دنیا پر چھا جاتا ہے، کیونکہ کچھ قاعدے، کچھ قانون، کچھ سلیقے، کچھ طریقے اسے زندگی نے دیے ہوتے ہیں، کچھ اصول اسے اس کی خاندانیت نے دیے ہوتے ہیں، کچھ اصول اسے آفاقیت سے ملتے ہیں، اور کچھ اصول وہ مذہب سے کشید کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کچھ اس کے جذباتی اصول بھی ہوتے ہیں، کچھ اس کے ذاتی قاعدے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ جب کسی ایسے شخص کے ساتھ محبت کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، جو آپ کے ان قاعدوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا اور آپ کی بات کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی غلط بات نہیں چھوڑتا، تو آپ اپنی صحیح بات سے کیسے مکر سکتے ہیں؟ محبت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے غلط راستے پہ چلو، محبت یہ ہے کہ غلط کو بھی صحیح راستے پہ لے آؤ۔ تو غالب یہی تو کہتا ہے، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، وہ اپنی عادتیں تو ذرا دیکھے، وہ اپنی کجرائی تو ذرا دیکھے، وہ اپنی کجرائی تو ذرا دیکھے، وہ عدو کے ساتھ اپنا تعلق تو دیکھے، وہ رقیب کے ساتھ اپنا ملنا جلنا تو دیکھے، اور پھر میں کیسے رقیب کی محفل میں جا کے بیٹھ جاؤں، میں کیسے عدو کے ساتھ ہاتھ ملا لوں، میں کیسے اپنی اصولوں پر سمجھوتا کر لوں۔ تو وہ اپنی خو نہیں بدلتا، تو میں اپنا طریقہ جو صحیح ہے وہ کیسے بدل سکتا ہوں؟ اور پھر کہتا ہے، سبک سر بن کے کیا پوچھیں، سبک سر کو جھکا کر، ذلیل ہو کر،
حقیر ہو کر، ہاتھ پھیلا کر، آگے جا کر، منت کر کر، سماجت کر کے میں اس سے یہ کیوں پوچھوں کہ وہ مجھ سے کیوں نہیں بولتا، سر گراں کیوں ہے، ناراض کیوں ہے، ماتھے پہ بل کیوں رکھتا ہے، بات میں ٹیڑھ کیوں رکھتا ہے، تجدائی کیوں رکھتا ہے، میں اس سے کیوں ذلیل ہو کر پوچھوں، جبکہ وہ غلط ہے، میں صحیح ہوں اور مجھ کو یہ پورا گمان ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور وہ غلط ہے، اور جب اس کو یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ ہمیشہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے، مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ میں اس سے یہ نہیں پوچھوں گا ذلیل ہو کر کہ مجھ سے سر گراں کیوں ہوں، ناراض کیوں ہوں، ناراضگی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں، ناراضگی کو جان سکتا ہوں، عزیزت جان ہے اس کی باتیں جاننا چاہتا ہوں، عزیزت جان ہے اس کو پہچاننا چاہتا ہوں، عزیزت جان ہے اس کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، مگر ایسے نہیں کہ اپنے اصولوں کو ختم کر لوں، اپنی انا کو مٹی میں ملا دوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ذلیل ہو کر اس سے پوچھوں کہ تم مجھ سے سرگنا رہتے ہو اور ان سے ملتے ہو، مجھ سے ناخوش رہتے ہو اور ان سے خوش رہتے ہو۔ وہ کہا تھا نا شاعر نے کہ ایک شعر ہے، اب ذہن میں اگر میرے آتا ہے تو آپ کو ضرور سناتی ہوں، کہ وہ کہتا ہے کہ ہم سے تو تم کو ضد سی پڑی ہے، خواہ ہم خواہ رلاتے ہو، آنکھ اٹھا کر جب دیکھے ہیں اوروں میں ہنستے جاتے ہو۔ تو جب ہم ضد کو ہی ہم نے دیکھنا ہے، آپ کی ضد ہی ہمارا مقدر ہے، تو ہم ذلیل ہو کر آپ کی ضد کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم شرف محبت رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم اقدار محبت رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم تہذیب محبت رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم سلیقہ محبت رکھتے ہیں۔ تو عزیز طالبات، شاید یہی کہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی عادتوں کو نہیں بدلے گا تو میں بھی اپنے اصول نہیں بدلوں گا، اور میں کبھی بھی سر کو جھکا کر ذلیل ہو کر اس سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم مجھ سے سرگراں کیوں ہو، مجھ سے ناراض کیوں ہو۔ مجھے امید ہے کہ میری طالبات کو، میری بچیوں کو میری بات بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے کہتا ہے، تیسرا شعر ہے، کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ غمخوار کہتے ہیں غم بٹانے والے کو، غم سننے والے کو، غم میں شریک ہونے والے کو غمخوار، غم بانٹنے والا، شریک ہونے والا غم میں، غم سننے والا۔ رسوا کہتے ہیں ذلیل کر دینا، رسوا کہتے ہیں تماشا بنا دینا۔ لگے آگ بھاڑ میں جائے، لگے آگ بھاڑ میں جائے یہ محبت، نہ لاوے تاب، لاوے لا سکے، تاب طاقت، جس میں یہ طاقت نہ ہو، اور آگے کہتے ہیں رازداں، راز کو، راز کہتے ہیں بھید کو، چھپی ہوئی چیز کو، رازداں راز کو جاننے والا، چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا، یعنی دوست۔ اب ہمارا شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، میں نے جس کو اپنی محبت کا غم سنا دیا اس نے مجھے تماشا بنا دیا، میں ایسی محبت کو آگ لگاتا ہوں۔ نہ لاوے تاب جو غم کی، اور جو غم کو برداشت، میری محبت کے غم کو سن کر برداشت نہ کر سکے، وہ میرا رازدار نہیں ہو سکتا، وہ میرے راز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ عزیز طالبات، آپ جانتی ہیں کہ جب کوئی محبت کرتا ہے، جب کوئی کسی کو دل دے دیتا ہے، جب کوئی کسی کے ساتھ معاملہ محبت کا طے کر لیتا ہے، تو یہ سارا معاملہ دل کا معاملہ ہے، اور محبت ایک ایسی آگ ہے، آگ کا دریا ہے جس میں سے ڈوب کر گزرنا ہے، اور اس آگ کے دریا کو پار کرنے کے لیے کچھ دوست اور احباب جو ہیں وہ رازدار بن جاتے ہیں یا بنا لیے جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرا بھی کوئی غمخوار تھا، میرا دوست، جس کو میں نے اپنی محبت کے سارے راز بتا دیے، اور اس نے یہ راز زمانے کو سنا دیے، مجھے رسوا کر دیا، اور میرا کوئی راز بھی راز نہ رکھا اور زمانے کو یہ سارے راز کھول کر سنا دیے۔ تو میں تو ایسی محبت کو آگ لگاتا ہوں کہ جب میں نے اپنے محبوب کو، اپنے دوست کو اپنے دل کی بات سنا دی،
اپنا دل کھول کر دکھا دیا اور بتا دیا کہ یہ دل تمہیں چاہتا ہے، یہ دل تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ دل جو ہے یہ صرف اور صرف تمہیں سے تسکین پاتا ہے، تو اس نے یہ راز کھول کر سارے زمانے کو بتایا، مجھے رسوا کر دیا، میرے راز کو کھول دیا، جبکہ یہ راز تو اسی تک رہنا چاہیے تھا۔ تو میں ایسی محبت کو تو آگ لگاتا ہوں جو مجھے رسوا کر دے۔ طالبات، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غالب آفاقیت کا شاعر ہے، غالب اقدار کا شاعر ہے، غالب روایات کا شاعر ہے، غالب شرف انسانیت کا شاعر ہے۔ وہ رسوا ہونا محبوب کے ہاتھوں بھی پسند نہیں کرتا، اسے معلوم ہے رسوائی رسوائی ہے، چاہے وہ محبت دے یا کوئی اور دے، تو اس لیے اس نے محبت کو بھی آگ لگا دی کہ آگ لگے اس محبت کو جو رسوا کر دے۔ فیض نے کہا تھا نا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان، زمانے میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا۔ بہرحال اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور اگر محبت انسان کو رسوا کر دے تو ایسی محبت سے ہم باز آئے۔ غالب کہتے ہیں کہ ہم ایسی محبت سے باز آئے کیونکہ وہ نفسی انسانی کیفیتوں کو جانتے ہیں۔ عزت سب سے پیاری چیز ہے، عزت نفس جو ہے اس کو دے کر انسان جو ہے وہ شان خداوندی بھی نہیں لیتا۔ اقبال ہی نے کہا تھا نا کہ بندگی دے کر میں شان خداوندی بھی نہیں لیتا ہوں۔ اقبال کا یہ ایک شعر ہے، اس کا ایسا ہی مفہوم ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات جو ہے وہ مصداق آتی ہے کہ میں نے تو اپنے دل کے راز جو ہیں وہ بتائے تھے کہ یہ ان رازوں کو جان کر میری بات کا یقین کرے گا، مجھ پہ یقین لے آئے گا، میرا غمخوار ہو جائے گا، میری محبت میں شامل ہو جائے گا، میری محبت کو ماننے لگے گا، میرے دل کے غم کو، میرے دل کی آگ کو کم کرے گا، مگر اس نے تو مجھے رسوا کر دیا۔ میں ایسی محبت سے باز آیا۔ اور پھر کہتے ہیں نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ اور جب میں اپنا غم سنا دوں اور یہ اس قدر برداشت نہ کر سکے کہ میرے غم کو اپنے دل میں سما سکے، تاب نہ لاوے جو غم کو سہار نہیں سکتا۔ طالبات، میں آپ کو بتاؤں کہ غالب نے شاعری میں، غزل میں جو فلسفہ غم دیا ہے وہ اس قدر گوارا ہے، اس قدر سلیقے سے دیا ہے کہ انہوں نے کہیں کہیں تو میر کو بھی مات دے دی ہے۔ ہم میر کو شہزادہ غم کہتے ہیں، غزل کا شہزادہ غم کہتے ہیں، مگر غالب نے جو غم کا فلسفہ دیا ہے وہ اس قدر زندگی کے قریب ہے کہ ہمارے جذبات کی لو جو ہے وہ اس سے مشعل کی طرح جل اٹھتی ہے۔ اور غالب کو یہ غم بڑا عزیز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس غم کو اگر کوئی سہار نہیں سکتا ہے محبت کے غم کو، تو ایسے شخص کو رازدار ہی نہیں بنانا چاہیے۔ جو آپ کے راز کو راز نہ رکھ سکے، جو آپ کے بھید کو بھید نہ رکھ سکے، مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ دوست اس کو بناؤ جو اپنے دل میں ایک قبرستان بنا دے اور تمہارے رازوں کو وہاں پوشیدہ کر لے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے دوست کو سب کچھ دو، وقت بھی دو اور روپیہ پیسہ بھی دو، مدد بھی دو، محبت بھی دو، راز نہ دو، کیونکہ راز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی عزت کا ضامن ہے، آپ کی عزت نفس کا ضامن ہے۔ اور جب آپ کی عزت نفس پہ قد آئے، جب آپ کی عزت نفس پہ حملہ ہو، جب آپ کی عزت نفس جو ہے وہ آپ کا ضمیر، آپ کی عزت نفس، آپ کا ضمیر جب آپ کو کچوکا لگائے اور آپ کی بات غیروں کے منہ میں آ جائے، آپ کی عزت غیروں کے ہاتھوں میں آ جائے، تو اس وقت انسان جو ہے محبت کو بھی آگ لگا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غالب نے محبت کو بھی آگ لگا دی اور کہا کہ نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ میں ایسے شخص کو رازدار نہیں بنا سکتا، دوست نہیں بنا سکتا جو میرے غم کی تاب نہیں لا سکتا، اور جو میرے غم کو سہار نہیں سکتا، جو میرا غم خالی نہیں کر سکتا، جو غم ہی نہ بٹا سکے وہ دوست کیسا، جو محبت کو سہار نہ سکے وہ ظرف کیسا، اور جو محبت کو برداشت نہ کر سکے وہ انسان کیسا۔ اسی وجہ سے غالب نے اس شعر میں یہ فلسفہ جو ہے وہ دیا ہے۔ طالبات، اگلا شعر اب ہم دیکھتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ شعر پوری اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ لیا ہوگا۔ معذرت کے ساتھ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں،
پر یہ تو بتلاؤ. یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ تو بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو. اب دیکھیے، پھر غالب نے شرف انسانیت، پھر غالب نے روایات اور اقدار، پھر غالب نے محبت میں انا پرستی، مستی اور مشربی اس شعر میں پیدا کر دی. فصاحت دیکھیے، سادگی دیکھیے. سادہ اتنا ہے، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ تو بتلاؤ. یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو. اب دیکھیے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے اپنے محبوب کو تانا دیا ہے. تم کہتے تو ہو، محبوب سے کہتا ہے تم کہتے تو ہو کہ ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں، مگر ایک بات بتلا دو کہ میرے دل میں تو تم ہی تم ہو. مجھے تو تم دل میں تم ہی نظر آتے ہو، لیکن آنکھوں سے نہاں چھپے ہوئے کیوں ہو. جو دل میں رہتا ہے اسے آنکھوں کے سامنے بھی رہنا چاہیے. اور تم تو کہہ سکتے ہو کہ میں تمہارے دل میں نہیں ہوں، لیکن میرے دل میں تم ہی تم ہو. جب میرے دل میں تم ہو تو پھر تمہیں میری آنکھوں کے سامنے بھی آ جانا چاہیے. یہاں بھی غالب نے انسانی نفسی کیفیتوں کی بڑی خوبصورت تصویر کھینچی ہے. غالب محاکات نگاری کا ماہر ہے، غالب سادگی کا شہسوار ہے، غالب تہدری اور پہلو دری کا بادشاہ ہے. ایسے ہی غالب کو غالب نہیں کہا گیا. کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں مان لیتا ہوں کہ تمہارے دل میں میں نہیں ہوں، مگر میرے دل میں تم ہی ہو. جب میرے دل میں تم ہو، تم دل کو اگر دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو. اور میرے دل میں تم ہو، میری آنکھوں سے دور کیوں ہو. تمہیں میری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، آنکھوں سے نہاں نہیں ہونا چاہیے، آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، غائب نہیں ہونا چاہیے، چھپے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، سامنے آ جانا چاہیے. اب یہاں بھی ہم دوسرے مصرے میں مجازی حقیقی کیفیتوں کے ساتھ ساتھ الوہیت کا رنگ بھی دیکھتے ہیں. اور پہلے مصرے